کیا یورپ امریکہ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ بحران جو یورپ کو دوبارہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ نے غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوجی طاقت پر کم اور امریکہ پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا۔ دہائیوں تک یہ نظام کام کرتا رہا۔ امریکہ یورپ کی حفاظت کرتا رہا، جبکہ یورپ اپنی معیشت، تجارت اور خوشحالی پر کام کرتا رہا۔ لیکن آج سب کچھ بدل رہا ہے۔ روس یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ اپنی ترجیحات تبدیل کر رہا ہے، اور یورپ ایک ایسا سوال پوچھنے پر مجبور ہو گیا ہے جس سے وہ کئی دہائیوں تک بچتا رہا: اگر امریکہ کل چلا گیا تو کیا ہوگا؟ جنگ کے بعد یورپ تباہ ہو چکا تھا، شہر کھنڈرات بن چکے تھے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے، اور اسی تباہی سے ایک نیا نظام پیدا ہوا۔ امریکہ نے نیٹو بنایا، ایک ایسا فوجی اتحاد جس کا مقصد سوویت یونین کے خلاف یورپ کا دفاع کرنا تھا۔ یورپی ممالک نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو دنیا کی سب سے طاقتور فوج ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر کیا تھا تو گزرتا گیا، سوویت یونین ختم ہو گیا، کولڈ وار ختم ہو گئی، اور یورپ نے یہ مان لیا کہ بڑے پیمانے کی جنگیں اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ فوجی بجٹ کم ہوتے گئے، اسلحے کی پیداوار کم ہوتی گئی، اور یورپ نے اپنی شناخت ایک معاشی طاقت کے طور پر بنانا شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب بہت سے لوگوں کو لگنے لگا کہ تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یہ صرف یوکرین کے لیے جھٹکا نہیں تھا، یہ پورے یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اچانک یورپی رہنماؤں کو احساس ہوا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، طاقت کی سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی، اور تاریخ بھی ختم نہیں ہوئی۔ روس کا خطرہ ایک مسئلہ تھا، لیکن دوسرا مسئلہ خود امریکہ بن گیا۔ امریکی سیاست میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ واشنگٹن سے ایسے بیانات آنے لگے جنہوں نے یورپی رہنماؤں کو پریشان کر دیا۔ اگر امریکہ نے یورپ کا دفاع کرنا چھوڑ دیا تو، اگر نیٹو کمزور پڑ گیا تو، اگر یورپ کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑی تو، یہ سوال اب صرف نظریاتی نہیں رہے تھے۔ اور پھر برسلز میں پالیسی ساز ایک نئے خواب پر کام کر رہے ہیں، ایک ایسا یورپ جو صرف معاشی طاقت نہ ہو بلکہ فوجی طاقت بھی ہو۔ مشترکہ دفاعی صنعت، مشترکہ فوجی منصوبے، جدید ہتھیار اور دفاعی خود مختاری۔ یورپ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ صرف قوانین اور معاہدے کافی نہیں، طاقت بھی ضروری ہے۔ دوستو، یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے: کیا یورپ واقعی فوجی طاقت بننا چاہتا ہے، یا صرف خوف کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ دہائیوں تک یورپی عوام نے تعلیم، صحت اور فلاحی منصوبوں کو ترجیح دی۔ اب اگر اربوں یوروز ہتھیاروں پر خرچ ہوں گے، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ یہ بحث پورے یورپ میں شروع ہو چکی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مسئلہ صرف روس نہیں، اصل مسئلہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے۔ چین طاقتور ہو رہا ہے، روس جارحانہ ہو رہا ہے، امریکہ اپنے مفادات کو نئے انداز میں دیکھ رہا ہے، اور یورپ پہلی بار خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے: کیا یورپ سپر پاور بن سکتا ہے؟ یورپ کے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، صنعت ہے، 50 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن ایک چیز اب بھی کمزور ہے، وہ ہے سیاسی اتحاد۔ جب تک فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ اور دیگر ممالک ایک ہی سمت میں نہیں چلتے، یورپ کی فوجی طاقت صرف ایک خواب رہ سکتی ہے۔ ہم اس ساری گفتگو کو سمرائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج یورپ ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ 80 سال تک اس نے امریکہ کے سائے میں زندگی گزاری، پہلی بار اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یورپ کے پاس ہتھیار ہوں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یورپ کے پاس ایک مشترکہ ویژن ہوگا؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت صرف ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں بنتی، طاقت ایک مقصد سے بنتی ہے، اور شاید یورپ ابھی تک اسی مقصد کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کیا یورپ واقعی امریکہ کے بغیر ایک نئی سپر پاور بن سکتا ہے۔